حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کی وجہ۔ ہم بات کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آخر اختلاف کی وجہ کیا بنی، کیوں جنگ جمل اور جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا، اور ان دونوں کے آراء کے اندر اختلاف کیوں ہوئے، آخر اس میں حق پہ کون تھے۔ تو اس کی جو مین وجہ اور اصل وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ پرخطر واقعہ، وہ درد بھرا واقعہ، وہ کرب بھرا واقعہ امت کے سامنے ہے کہ کس بے دردی سے، کس صفاکانہ طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع مقرر ہوئے۔ چوتھے خلیفہ کے طور پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوتے ہیں اور لوگوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر خلافت کا بیعت لینا شروع کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے انکار کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر خلافت سے انکار کرنا اس بات کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی حکومت چاہتے تھے، یا حضرت امیر معاویہ کسی لالچ میں پھنسے ہوئے تھے، یا حضرت امیر معاویہ کو کرسی کی ضرورت تھی، یا حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ذاتی بغض یا حسد یا کینہ رکھتے تھے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قابل احترام اور باعزت ہے اس کی نگاہ میں کہ جس کی بہن یا بیٹی کسی کے نکاح میں ہو۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ ان کی بہن یعنی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کرنا، ہاتھ پہ بیعت کرنا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں کو، ان کے ظالموں کو، ان کے گنہگاروں کو برسرے عام چوراہے پہ انہیں جو ہے اس کو سزا دی جائے
اور اس کا بدلہ لیا جائے، جو قرآن میں جو قصاص کا طریقہ ہے اور قصاص کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے، اس طریقے سے حضرت حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے قاتلوں سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان سے بدلہ لیں گے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، ہم ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے، ان کو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کو سزا ضرور بھی ضرور ملے گی۔ لیکن چونکہ ابھی میری حکومت نہیں ہے اور مدینہ منورہ میں ان قاتلوں کی ٹولی زیادہ ہے اور ادھر ادھر گھوم رہی ہے، ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، میری حکومت مضبوط ہو جاتی ہے تو ہم ضرور بھی ضرور اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں تو آپ ہمیں بولیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے اور ضرور بھی ضرور ان سے قصاص لیا جائے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث تھے ان کی سزا جو ہے انہیں ضرور دی جائے گی، اور اگر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی بھی اپنے اعتبار سے حق پہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنے اعتبار سے حق پہ ہیں۔ لیکن منافقوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، منافقوں کو یہ بات جو ہے حلق سے نیچے نہیں اتری، باتوں کو ہوا دی اور یہ چیزیں طول پکڑی، اور یہ اختلاف ایک لمبا اختلاف ہو گیا اور یہ ایک بڑا اختلاف ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کوفہ کے اندر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے اندر تھے، اور جب دونوں میں اختلاف عروج پر تھا تو روم کے بادشاہ کو جب پتا چلا کہ مدینہ خالی ہے، جو اسلام کا مرکز ہے یہ خالی ہے، تو روم کے بادشاہ نے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا کہ ہم فوج کو تیار کریں گے اور فوج کو تیار کرنے کے بعد مدینہ پر ہم قبضہ کریں گے۔ جب اس بات کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اے روم کے کتے، خبردار، اگر تو مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے اور تیری فوج مدینہ منورہ کی طرف بڑھتی ہے تو ہم امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور ٹھیک جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ روم کے بادشاہ کا ارادہ ناپاک ہے اور یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اے روم کے کتے، تم اگر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہو گے اور حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجو گے تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ مل کر کے تمہاری فوج کا ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا ہے کہ رحماء بینہم، کہ دونوں کے اندر محبتیں تھی، دونوں کے اندر اتفاق تھا، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی، محبت کا درس دیا تھا۔ تو یہ نا اتفاقی نہیں ہو سکتی، یہ نا اتفاقی دلی کینہ، دلی بغض اور ذاتی معاملے کے لیے نہیں تھا، ایک جو ہے رائے کا اختلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظالموں کو، قاتلوں کو سزا دی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی
کہ ہم جب مضبوط ہو جائیں گے تب اسے سزا دیں گے. بس یہ ذاتی اختلاف نہیں تھا، رائے کا اختلاف تھا، اور اس رائے کے اختلاف نے اس معاملے کو طول دیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رہے ہیں، اور اختلاف کے درمیان جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئے ہیں تو اس میں جو بھی حضرات شہید ہوئے، جو بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس صحابہ کرام کے جو جنازے کی نماز شام میں ہوتی تھی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت ہوتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوا کرتے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں جو ہے قتل ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. چند مہینوں کے خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلافت دے دی جائے، یہ حکومت انہی کو دے دی جائے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ 30 سال کے بعد خلافت کے مکمل ہونے کے بعد ملوکیت چلے گی، حکومت چلے گی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ہی مہینوں کے خلافت کے بعد 30 سال مکمل ہو رہے تھے، لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور باہمی مشورہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں صحابی نکلتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کے چند شرائط مقرر کرتے ہیں، اور ان شرائط کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دستخط لیتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور دستخط کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مقرر ہوتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال حکومت رہتی ہے. اس 20 یا 22 سال کی حکومت میں کہیں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا جس حکومت میں 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے، اور ان کی حکومت میں کسی غیر کی ہمت نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے بھی ان کی حکومت کو دیکھے اور اسلام کو للکار سکے اور مسلمانوں کے بارے میں برا سوچ سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی غیرت اور جرأت مندی کے ساتھ حکومت کو سنبھالا ہے، اور انہوں نے اپنی حکومت کے اندر اسلام کو فروغ دیا ہے، اسلام کو بلندی ملی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے طویل دور حکومت میں کہیں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک آنچ بھی آیا ہو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے خلافت میں دور اقتدار میں ایک کانٹا بھی چبھا ہو، ایک خروش بھی لگے ہو. حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں کے دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں خوش ہیں، باہمی محبت ہے. جب یہ تین حضرات جو ہے پہنچے ہیں مصالحت کے لیے، صلح کرنے کے لیے، تو حضرت امیر معاویہ کے جب اس صلح نامہ پر جب اس قوانین کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، تو دستخط کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، حضرت حسین نے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. حضرت قیس بن سعد جب بیعت کے لیے رک گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امامی، یہ میرے امام ہے، تم ہاتھ پر بیعت کرو. انہوں نے بھی ہاتھ پر بیعت کیا ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں
قسطنطنیہ مجاہد بن کر کے گئے ہیں اور وہاں جا کر کے فتح کیا ہے دونوں بھائی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں دونوں بھائی شامل ہوئے ہیں، قسطنطنیہ گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور فتح حاصل کیے ہیں۔ اسی جنگ میں مہمان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام خالد تھا، یہ بھی اس میں شریک ہوئے، اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں جو ہے ایک طویل دور چلا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا، اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسن نے صلح کر لیا، جب اختلاف تھا تو اختلاف تھا، اور وہ بھی اختلاف ذاتی اختلاف نہیں، آرا کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے۔ تو جب دو صحابی کے درمیان رائے کا اختلاف ہو تو اس میں ہم کسی کو اوپر اور کسی کو نیچے، اور کسی کی تعریف اور کسی کی بدگوئی نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور ہمارے آنکھوں کے تارا ہیں اور صحابی ہیں، اور اولو العزم صحابی ہیں، کاتب وحی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تقلید ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا کے کردار، یزید کے کردار کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگشت نمائی کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ غلط سوچنا، یہ سراسر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بہتان ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جو ہے اس طرح کی بات اچھالنا کہ یزید کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ پر، یہ سراسر غلط ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نے غلطی کیا، کفر کیا، تو اس کی سزا کنعان کو ملے گی، نہ کہ نوح علیہ السلام کو۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں۔ ابو جہل نے اسلام کی سخت مخالفت کی، اسلام کے پودے کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی، اسلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو لیکن ان کے بیٹا اکرمہ نے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمت کی ہے، اور اسلام کے اندر آنے کے بعد بڑے کاررہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں، جو تذلیل کیا ہے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ پہ بھی حق پہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پہ ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، وہ رائے کا اختلاف جو ہے، جب دو جو ہے اللہ والوں کے اندر، عالموں کے اندر، صحابہ کے اندر، دیندار کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو اس سے کوئی اچھی ہی چیز نکل کر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اور اس لیے ہم حضرت حسین رضی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حق پر مانتے ہیں اور ان کی خلافت کو مانتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کا اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کی بھی محبت اور حضرت علی کی بھی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔